کون سے 5 کام ایسے ہیں جن میں جلد بازی کرنی چاہیے، کیونکہ ان کاموں میں جس قدر تاخیر ہوگی انسان اسی قدر گناہ کا مرتکب ہوگا۔ محترم ناظرین، ٹھہر ٹھہر کر ادگی سے کام کرنا اللہ کی صفت ہے اور جلد بازی شیطان کی صفت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جلد بازی کو ہر زمانے میں اور ہر قدم نے ناپسندگی کی نظر سے دیکھا ہے۔ اس کے برعکس ٹھہر ٹھہر کر خوش اسلوبی کے ساتھ کام نمٹانے کی تعریف ہر زمانے کے ذی شعور لوگوں نے کی ہے۔ اس مفہوم کا حامل ایک مشہور مقولہ ہے، سوچ بچار کر ٹھہر ٹھہر کر کام کرنے میں سلامتی اور جلد بازی میں ندامت ہے۔ ابن کریم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جلد بازی کو شیطان کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جلد بازی میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے اس میں ہلکا پن، غصہ اور تیز شامل ہوتا ہے جو بندے کو وقار، بردباری اور ثبات سے دور کرتا ہے، چنانچہ اس کے نتائج ہمیشہ برے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلدی نہ مچائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا کام اسی وقت پورا ہوتا ہے جب اسے جلد از جلد کر لیا جائے۔ اس قول میں بھلائی سے کام کو جلد کرنے کی ترکیب ہے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنا اور اس کی طرف تیزی سے لپکنا ایک پسندیدہ اور تعریف قابل تعریف صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔ ترجمہ: جو لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ المومنون ایک دوسری آیت ہے، بھلائیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ۔ سورۃ البقرہ۔ چنانچہ علماء کرام نے ٹھہر ٹھہر کر کام کرنے کو قابل تعریف اور جلد بازی کو قابل مذمت 3 شرطوں کے ساتھ ٹھہرایا ہے۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام جس کا کرنا مقصود ہو اگر اطاعت الہی اور بھلائی اور نیکی کے دائرے میں آتا ہے تو اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا اور اس میں جلد بازی کرنا نہ صرف قابل تعریف ہے بلکہ یہی مطلوب و مقصود ہے۔ مشہور عالم دین ابو العینہ کو کسی نے جلد بازی سے منع کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام کبھی اللہ سے یہ نہ کہتے، اور اے رب میں تیرے پاس جلدی چلا آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ سورۃ طٰہٰ۔ نمبر 2، وہ جلد بازی قابل مذمت ہے جو بغیر غور و فکر اور تدبیر کے ہو۔ کسی کام میں غور و فکر اور مشورہ کر لینے کے بعد اس میں ٹال مٹول سے کام لیتا کوئی تعریف کی بات نہیں، یہ تو سنتی اور کاہلی کی علامت ہے۔ قرآن فرماتا ہے اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو، پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستقیم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ سورۃ العمران۔ نمبر 3، ٹھہر ٹھہر کر کام کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اتنی تاخیر کر دے کہ مقصد ہی فوت ہو جائے یا مطلوبہ کام کا وقت ہی نکل جائے، اس لیے کہ وقت نکل جانے کے بعد کف افسوس ملنے کے سوا کچھ چارہ نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی تھی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1، نماز جب اس کا وقت ہو جائے۔ نمبر 2، جنازہ جب سامنے لا کر رکھ دیا جائے۔ نمبر 3، کنواری لڑکی کا نکاح جب اس کا برمل جائے۔ جبکہ اس بات کو علماء کرام اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ 5 ایسے کام ہیں کہ جن میں جلد بازی کرنی چاہیے۔ پہلا کام، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہو تو قرض کی ادائیگی میں جلدی کریں، اس کا قرض جتنی جلدی ہو سکے اسے ادا کریں اور اس کو اس سے پیسے واپس مل سکیں اور وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ مالدار شخص کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا قابل مذمت فعل ہے۔ اس میں اختلافات یہ ہے کہ جو شخص عمدن تاخیر کرے اس کا یہ فعل گناہ کبیرہ ہے یا نہیں، لیکن اگر وہ بار بار اس طرح کرے تو فاسق قرار دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنی کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ظلم ہے۔ صحیح بخاری۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا، لصاحب الحق مثال جس کا حق ہوتا ہے اس کو تقاضاً کرانے میں سختی کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس کے تحت لکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، جس کے پاس قرض ادا کرنے کی گنجائش ہو اس کا تاخیر کرنا اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے۔ عزت کو حلال کرنا یہ ہے کہ قرض خواہ کہے تم مجھ سے ٹال مٹول کر رہے ہو، اور اس کی سزا اسے قید کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اپنے قرض کا تقاضا کیا
اور اس نے سختی سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کو مارنے یا ڈانٹنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ حقدار کو سختی سے بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ادائیگی قرض کی نیت کر لے تو اسے تائید غیبی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی میں آسانی فرما دیتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں سے مال لیا اور وہ ان کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ان اموال کو ادا کرنے کی اسباب مقدر فرما دے گا، اور جو لوگوں کے اسباب مقدر فرما دے گا اور جو لوگوں کے مال قرض طور پر لے کر ان کو تلف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تلف کر دے گا۔ صحیح بخاری۔ ضرورت کے بغیر قرض لینا تو کوئی پسندیدہ روش نہیں، لیکن بعض اوقات انسان حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر قرض طور پر لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وسائل دستیاب ہوتے ہیں جتنی جلدی ممکن ہو اس قرض سے چھٹکارا حاصل کرے، اور جب تک وسائل دستیاب نہ ہو تو قرض خواہ مہلت مانگے، اور جو مقروض شخص قرض کی ادائیگی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ البتہ اگر کوئی قرض لیتا ہے اور بروقت ادائیگی کی نیت بھی ہے تو قرض لیتا مذموم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بروقت ادائیگی کا اہتمام نہ ہو سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا مانگتے تھے اور تعلیم امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے اے اللہ میں قرض اور گناہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ طلب کرتے ہیں، حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی میں آسانی فرما دیتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں سے مال لیا اور ان کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ان اموال کو ادا کرنے کے اسباب مقدر فرما دے گا، اور جو لوگوں کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہنوئی مخلص جب مقروض ہوتا ہے تو وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور قرض ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ محترم ناظرین، فرمایا کہ یہ 5 کاموں میں جلد بازی سے کام لینا دراصل نیکی ہے اور گناہوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ نمبر 1 قرض کی ادائیگی میں جلدی بازی سے کام لینا۔ نمبر 2 میت کو دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے، یعنی اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اسے جلد سے جلد دفنانا چاہیے، اور یہ نہیں کہ 2 یا 3 دن تک اس کی میت گھر میں ہی پڑا رہنے دیا جائے۔ سیدنا فاطمہ جب دنیا سے رخصت ہوئی تو اس وقت دین اسلام کا بول بالا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال مغرب سے عشاء کے درمیان ہوا، جبکہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی اب سلام اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جو کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی، اور نماز جنازہ میں حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور تمام جید اور جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم تشریف فرماتے تھے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ میت کی تجہیز و تدفین میں جلدی کرنا چاہیے۔ نمبر 3 اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ کافی دیر تک بیٹھا رہے اور میزبان کو اس کی مہمان نوازی تھی کہ کچھ فکر نہ ہو۔ نمبر 4 اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جلدی ممکن ہو سکے اس گناہ سے بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کر کے اپنے دامن کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ نمبر 5 جب لڑکی جوان ہو جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دی جائے۔ یاد رہے کہ اچھا رشتہ تلاش کیا جائے، اور جب تک ایسا رشتہ نہ ملے تب تک رکے رہیں، لیکن جلد بازی میں کسی بدکار یا گناہوں میں مبتلا انسان سے ہرگز رشتہ طے نہ کریں، لیکن جو ہی اچھا رشتہ مل جائے تو ہرگز تاخیر مت کریں، اور جلد از جلد نکاح اور رخصتی کر دی جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ شکریہ۔